بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العالمین تمام کرونا کی وجہ سے مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی موت کو شہادت کی موت بنائے، اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، اور ان کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ بدعتیں جو میت کے تعلق سے یا قریب المرگ جو انسان کے ساتھ میں غلطیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے قریب المرگ شخص کے متعلق غیر مسنون افعال، یعنی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی قرأت کرنا، اور نمبر 2 قریب المرگ سر کے قریب بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا یا رکھنا، اور نمبر 3 مرنے والے کے چہرے کو قبلہ رخ کرنا، نمبر 4 میت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کا اقرار کرنے کی تلقین کرنا۔ یہ سب چیزیں بدعت ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اور مرنے کے بعد میں وفات کے بعد جو غیر مسنون افعال کرتے ہیں ان میں سے نمبر 1 یہ عقیدہ رکھنا کہ میت کی روح اس جگہ کے گرد گھومتی ہے جس میں وہ فوت ہوتا ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا۔ نمبر 2 یہ اعتقاد رکھنا کہ جو جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں فوت ہوا اسے صرف 1 گھڑی عذاب ہوگا، پھر قیامت تک عذاب نہیں ہوگا، یا یہ کہنا کہ وہ جنتی ہے، اس طرح کی بات بدعت ہے۔ نمبر 3 میت کے پاس وفات کی رات سے صبح تک شمع روشن کیے رکھنا، دیے جلانا یا ایک چراغ جلانا، کچھ لوگ موم بتی جلاتے ہیں، کچھ لوگ گھی کا چراغ جلاتے ہیں، اس طرح کی چیز رکھنا یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اسلام میں غلط ہے۔ نمبر 4 غسل تک میت کے قریب قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا۔ نمبر 5 جس کمرے میں وہ فوت ہوا ہے اس میں سبز ٹہنی لگا دینا، یعنی کوئی ہرا درخت لا کے لگا دینا، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 6 مرنے والے کے قریب سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ نمبر 7 تدفین تک اہل میت کا کھانا چھوڑے رکھنا، یعنی کھانا نہیں کھانا بھئی جب تک گھر میں میت ہے، کبھی 1 دن ہو جاتا ہے، کبھی کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں، تو کھانا پینا سب بند کر دینا، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ نمبر 8 میت کی پشت اور حلق اور ناک میں روئی داخل کر دینا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کی ناک میں اور حلق میں سب روئی داخل کر دیتے ہیں بعض لوگ۔ اور نمبر 9 میت پر غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہوئے بعض حضرات کا اپنی داڑھیاں بڑھا لینا، یعنی مرنے کے بعد میں گھر کے لوگ کیا کرتے ہیں، داڑھی شیونگ نہیں کرتے، اور وہ ایسے بولے بھئی اس کے غم میں ہم گھر میں میت ہوئی ہے 40 دن تک ایسے نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی چہلم تک کوئی چیز نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ اور نمبر 11 فوت ہونے والی بیوی ہو تو شوہر کے لیے اسے غیر محرم قرار دے دینا، یعنی یہ کہنا کہ شوہر مر گیا تو بیوی اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کو چھو نہیں سکتی، اور یہ بیوی مر جائے تو شوہر کو یہ کہنا کہ وہ غیر محرم ہو گیا، اس طرح کی باتیں غلط ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی نے آپ کو مرنے کے بعد غسل دیا، اور اسی طرح سے حضرت علی نے اپنی بیوی کو غسل دیا جی۔ اور نمبر 12 میت پر نعت خوانی کا اہتمام کرنا۔ نمبر 13 میت پر سارا سال تک سوگ منانا۔ نمبر 14 غم کی وجہ سے گوشت کھانا چھوڑ دینا۔ نمبر 15 میت کی روح نکلتے وقت حاضر تھا اس کا 7 ایام گزرنے تک کام چھوڑے رکھنا، یعنی میں وہاں موجود تھا اس لیے 1 ہفتے تک کام نہیں کرنا، اس طرح کی بات۔ نمبر 16 صبح شام کے کھانے کے وقت رونے کا التزام کرنا، یا یہ کہ مرنے کے بعد میں لوگ باسن اس کا کھانا 40 دن تک باسن بنا کے، یعنی اس کا توشہ بنا کے دینا، یہ سب بدعتیں ہیں جی۔ اور اسی طرح سے غسل کے متعلق غیر سنت افعال میں جیسے نمبر 1 غسل کے دوران ہر عضو کو دھوتے ہوئے غسل دینے والے کا
کوئی مخصوص ذکر کرنا۔ نمبر 2، جنازے کے غسل دیتے وقت یا اس کے پیچھے چلتے وقت اونچی آواز سے ذکر کرنا، کلمہ پڑھنا غلط ہے۔ نمبر 3، میت عورت ہو تو اس کے بالوں کو دونوں پستانوں کے درمیان ڈال دینا، یعنی چھاتیوں کے بیچ میں ڈال دینا۔ نمبر 4، جس جگہ میت کو غسل دیا گیا ہے وہاں 3 راتیں غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک چراغ یا قندیل یا موم بتی وغیرہ جلانا، دیا جلانا۔ نمبر 5، روٹی اور پانی کا کوزہ 3 راتیں اس جگہ پر رکھ دینا جہاں میت کو غسل دیا گیا تھا۔ اس سے متعلق بعض غیر شرعی کام جیسے کفن پر کوئی دعا لکھنا، کفن پر کلمہ شہادت، بسم اللہ، کوئی قرآنی آیت وغیرہ سورت لکھنا یا اس طرح کا کفن لا کے پہنانا، اور اولیاء اکرام، پیر حضرات یا نیک بزرگ لوگوں کے کپڑوں میں کفن دینا، یہ کہ بھی یہ فلاں پیر صاحب نے کپڑا دیا ہے، اس طرح کی چیز۔ اور فوت ہونے والا اگر دلہا یا دلہن ہو تو اسے شادی کے ملبوسات میں ہی دفن کر دینا۔ جی، کفن کے کپڑے کو آب زمزم کے پانی میں بھگو کر کفن پہنانا، جیسا کہ حاجی لوگ کیا کرتے تھے پہلے، کفن کا کپڑا پانی میں بھگو کر لاتے، بولے ہمارا یہ کفن کا کپڑا ہے۔ جی، اسی طرح سے میت کے نام، اس کی طرف سے کلمہ شہادت کی گواہی اور آل بیت کے نام لکھ کر کفن میں داخل کر دینا، یا یہ کہ کفن میں کوئی عہد نامہ یا اس طرح کی چیز داخل کر دینا، یہ سب بدعتیں ہیں۔ جنازہ لے جانے کے وقت کچھ غیر شرعی کام ہوتے ہیں، غیر مسنون۔ جنازہ نکالتے وقت صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا، جنازے کو نقش و نگار والی چادروں اور پھولوں کے ذریعے مزین کرنا، جیسا کہ جنازے کے اوپر چادر پھولوں کی چڑھاتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ جنازہ لے جانے سے پہلے راہداری کے 2.5 پارے پڑھنا، یعنی جنازہ لے جانے سے پہلے یہ کچھ تلاوت کرنا یا اس طرح کی چیز کی جاتی ہے۔ جنازہ کو لے جانے میں تاخیر کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کا جنازہ ہلکا ہوتا ہے اور گنہگار ہو تو وہ بھاری ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی بدعت ہے۔ جنازے کے پیچھے آواز بلند کرتے ہوئے ذکر کرنا اور جنازے کے پیچھے اونچی آواز سے یہ الفاظ کہنا، اس کے لیے بخشش مانگو، اللہ تمہیں بخشے گا، یا اس طرح کی کوئی اور باتیں جو کہ شرعاً ثابت نہیں ہیں۔ میت کے پیچھے آگ لے جانا، جیسے اگربتی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگربتیوں کا کٹا جلاتے ہیں اور اگربتیوں کو دھواں دیتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ جنازے کو اولیاء کرام اور نیک لوگوں کی قبروں کا طواف کرانا، جی، یا یہ کہنا کہ جنازہ ہمارے آبائی قبرستان ہے، یا ہمارے باپ کے بغل میں، ماں کے بغل میں کسی ولی یا مزار یا درگاہ کے پاس آدمی اپنے آپ کو وہاں دفنانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کی بخشش ہوگی، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ نماز جنازہ کی کچھ بدعتیں یہ ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے اور کوئی سورت پڑھنا پسند نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ اور دعائے استفتاح نہیں پڑھنا چاہیے اور دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی، یہ تمام چیزیں استفتاح کہتے ہیں، یعنی ثنا کی دعائیں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ لوگ یہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتے وہ بدعت ہے۔ نماز جنازہ کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ تم لوگ اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو، پھر جواب میں لوگوں کا یہ کہنا کہ نیک لوگوں میں سے تھا، ایسا بھی غلط ہے۔ نماز جنازہ کے بعد سب کا اجتماعی دعا مانگنا، جیسے نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، پھر اس کے بعد لوگ دعا مانگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جی، تدفین کے متعلق کچھ غیر مسنون افعال، جیسے تدفین سے قبل جنازے کے قبرستان پہنچتے ہی کسی جانور کو ذبح کرنا، بھینس یا کوئی اور بکرا وغیرہ جانور ذبح کرنا، گوشت تقسیم کرنا غلط ہے۔ جس جانور کو ذبح کیا گیا اس کا خون جنازہ نکلتے وقت گھر سے میت کی قبر تک ڈالا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تدفین سے قبل میت کی چارپائی کے گرد ذکر کرنا، جی، یہ بھی غلط ہے۔ میت کی قبر میں داخل کرتے وقت میں اذان دینا،
جیسا کہ بعض جگہ پر لوگوں نے شروع کیا ہے کہ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت میں اذان دی جاتی ہے، یہ غلط ہے، یا اقامت کہی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قبر کے سر کی جانب سے میت کی قبر میں اتارنا، قبر کے سر کی جانب سے میت کو قبر میں اتارنا یہ بھی غلط ہے۔ قبر میں میت کے سر کے نیچے تکیہ وغیرہ بنا دینا، قبر میں میت پر عرق گلاب چھڑکنا، اور مٹی ڈالتے وقت پہلی مٹی کے ساتھ بسم اللہ، دوسری کے ساتھ میں الملک للہ، اور تیسری پسو مٹی ڈالتے وقت میں القدرت للہ، اور چوتھی کے ساتھ میں العزت للہ، پانچویں پسو مٹی ڈالتے وقت میں العفو والغفران للہ، اور چھٹی کے ساتھ میں الرحمت للہ، اور ساتویں پسو ڈالتے وقت میں یہ دو آیتیں تلاوت کرنا، کل من علیہا فان، اور اسی طرح سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کہتے ہوئے مٹی ڈالنا ایسا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پہلی مٹی کے ساتھ میں منہا خلقناکم، اور دوسری مٹی کے ساتھ میں وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹی کے پسوں کے ساتھ میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ بھی بدعت ہے، اس کا کوئی صحیح سنت سے ثبوت نہیں ہے۔ مٹی میت پر ڈالتے وقت قرآن کی قرأت کرنا یہ بھی غلط ہے۔ میت کے سر کے قریب سورہ فاتحہ اور اس کے قدموں کے قریب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا یہ بدعت ہے، جیسا کہ آج کل یہ بدعتی لوگوں نے، مولویوں نے ایکٹنگ شروع کی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ میت کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، دفنانے کے بعد میں کھڑے ہو کر بولنا کہ بیٹا پڑھو، یا بابا پڑھو، یا فلاں تم پڑھو، یا کلمہ پڑھو، اس طرح کی تلقین کرنے، جیسا کہ وہ طاہر القادری صاحب کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اندر۔ عورت کی قبر پر 2 پتھر نصب کرنا، تدفین کے بعد قبر پر سوگ منانا، نیک لوگ مثلاً اہل بیت وغیرہ کے پاس دفن کرنے کے لیے میت کو دور دراز علاقوں تک لے جانا، یعنی جیسے ہمارا قبرستان جی فلاں ولی کے پاس ہے، فلاں مزار میں ہے، فلاں درگاہ میں ہے، فلاں جگہ پہ دفن کرنا، یہ نیت سے دور تک اپنے جنازے کو لے کے جانا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ قبر پر لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کرنا، اناج تقسیم کرنا، جیسا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اناج بھی لے کے جاتے ہیں قبرستان میں تقسیم کرتے ہیں، اور زندگی ہی میں اپنی قبر کھود لینا، جیسا کہ آج کل فیشن نکلا ہے کہ لوگ اپنی قبر بنا لیتے ہیں، جیسا کہ طاہر القادری اپنے آپ کو بہت بڑے اسلامک اسکالر کہتے ہیں، انہوں نے اپنا قبر بنا لیا ہے جی۔ قبر کو خوب مزین کرنا اور اس پر پھول ڈالنا، قبر کو خوبصورت بنانا، اس کے اوپر پھول ڈالنا، ڈیزائن بنانا، سنگ مرمر کے پتھر لگانا، اس طرح کی چیزیں۔ قبر پر میت کا نام یا تاریخ وفات لکھنا یہ بھی بدعت ہے۔ میت کو مسجد میں دفن کرنا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں مخلوق کو داخل کرنا بالکل غلط ہے، خالق کے گھر میں۔ اور مرنے سے پہلے قبر میں چند منٹ کے لیے سونا، کچھ لوگ آج کل ایک وہ نیا فیشن نکلا ہے کہ قبر کا تصور پیدا کرنے کے لیے میت کے قبر میں چند منٹ چند سیکنڈ سو کر باہر نکلتا ہے آدمی کہ بھئی کیسے لگتا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ قبرستان کی زیارت کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ جو چیز کی جاتی ہے وہ غلط ہے جی۔ اسی طرح سے آئیے کچھ اور باتیں ہیں جو تعزیت کے تعلق سے، کہ تعزیت کے لیے کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا، قبروں کے قریب تعزیت کرنا، تعزیت کے لیے 3 ایام کو مقرر کرنا کہ بھئی 3 دن تک تعزیت کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے میت کے گھر والوں کو تعزیت کی غرض سے آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا، تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا سب مل کر، اور تعزیت کے لیے آنے والوں کا لوگوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے لیے اپیل کرنا کہ بھئی دعا کرو، سب اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ وفات کے بعد پہلی عید کے موقع پر دوبارہ تعزیت کرنا، میت کے لیے ایسے کھانوں کا صدقہ کرنا جسے وہ پسند کرتا تھا، یہ سب چیزیں تعزیت کے اندر غلط ہوتی ہیں۔ اور زیارت قبرستان کے متعلق کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ ہر جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کرنا، مخصوص اپنے والدین کے لیے قبر کی زیارت کرنا غلط ہے۔ پورے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو قبروں کی زیارت کی پابندی کرنا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو قبروں کی زیارت کرنا اور قبروں پر آگ روشن کرنا، چراغیں لگانا، لائٹیں لگانا، اور
قبرستان کو جانے کا اہتمام کرنا 15 شعبان کو، عیدین کے دونوں دنوں میں اور ماہ رجب اور ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں زیارت کا اہتمام کرنا، اور پیر اور جمعرات کو زیارت کے لیے مقرر کرنا، قبر کی زیارت کے لیے تیمم کرنا، قبروں کے سامنے نماز کے طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور پھر بیٹھنا اور وہاں سر جھکا کر جیسے مراقبہ کرنا، اور 2 رکعت نفل ادا کرنا، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا اور اس کا ثواب میت کو بھیجنا، اور مردوں کے لیے فاتحہ کرنا، سورہ فاتحہ پڑھ کے تلاوت کرنا، اور اسی طرح قبروں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، قبروں پر 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، چاندنی راتوں میں قبرستان میں ممبروں اور کرسیوں پر وعظ و نصیحت کرنا، قبروں کے درمیان اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، بعض قبروں کی زیارت کو حج کا ثواب قرار دینا، جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ اجمیر والے خواجہ داتا علی حجویری کی درگاہ پہ جاؤ تو حج کا ثواب ملتا ہے، اس طرح کی بات کہنا، اہل قبور کے واسطے سے انبیاء کرام کو سلام بھیجنا، عبادات مثلا نماز اور قرات قرآن وغیرہ کا ثواب مسلمان مردوں کو بھیجنا، اور اسی طرح سے اعمال کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، کسی کو قرآن کی تلاوت پر اور تلاوت میت کے اوپر کرنے پر ہدیہ کرنے کی اجرت کرنا، جیسے کہتا کہ جی ہمارے یہاں مولوی تھا، اس کا نام ہی مردہ مولوی تھا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد میں آ کر کہتا میں تمہارے باپ کے نام 2 قرآن بھیج دیا ہوں، اس کا ہدیہ آپ مجھے دے دیجئے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء صالحین کی قبروں کے قریب دعا قبول ہوتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک آدمی کی قبر جس بستی میں ہوگی اس کی برکت کی وجہ سے بستی والوں کو روزی دی جاتی ہے یا ان کی مدد کی جاتی ہے یا وہاں بلائیں نہیں آتی، یہ سب غلط بات ہے۔ اس عقیدے سے اولیاء کے اکرام کی قبروں کی زیارت کرنا کہ وہاں جانے سے ہماری بیماریاں دور ہوتی ہیں اور ہمارے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے اور ہمیں حکومت و سلطنت ملے گی، یہ کہہ کر بہت سارے مزاروں درگاہوں پر یہ جو سیاسی لوگ ہیں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی نیاز کرتے ہیں۔ انبیاء اور صالحین وغیرہ کی قبروں کو چادروں سے ڈھانپنا،